دیکھیے کیسی ستم ظریفی ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے یہ پوسٹ بنائی تھی، حالانکہ قرآنی آیات کے حوالے کے ساتھ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ کرنا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقے فرقے ہو گئے، گروہ گروہ ہو گئے، اور جس کے پاس جو کچھ ہے بس اسی میں مگن خوش ہے اسی کے اندر۔ یعنی یہ جو آیات ہیں یہ اصل میں مسلمانوں کو کہا گیا تھا، باقی دوسرے جو کافر مشرق ہیں وہ تو ہیں ہی کافر مشرق، یہ مسلمانوں کو کہا گیا تھا کہ تم فرقے فرقے نہ ہو جانا، فرقے بنو گے تو اس کے بعد آگے جا کے تمہارے عقیدے کے اندر بھی خرابیاں آئیں گی۔ تو بالکل یہ بات پوری طرح فٹ آ گئی۔ جنہوں نے یہ پوسٹ بنائی تھی یہ سہیل خان صاحب لاہور میں جو ہوتے تھے انہوں نے بنائی تھی، محمد حنیف کے بڑے مرید تھے، اور قرآن و حدیث کے مقابلے میں انہوں نے محمد حنیف کا ساتھ دیا سجدہ تعظیمی کے معاملے میں۔ حالانکہ پہلے ان کا شروع میں موقف درست تھا، لیکن جب نظم کا ڈنڈا چلا تو انہوں نے اللہ کو اور کتاب اللہ کو پیچھے کر کے محمد حنیف کو جماعت کو آگے کر دیا۔ یہ بدبختی ہوتی ہے انسانوں کی، بے شمار لوگ اسی شرک کے اندر بہ گئے ہیں، کتنے تو اسی شرک پر مر گئے ہیں، اور جو باقی ہیں ان کو بھی شرک کے اوپر مرنے کا پورا لگتا رہتا ہے، کوئی حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بڑا زبردست انتظام کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ممات یشرک باللہ شیئن دخل النار، کہ جس کی موت آتی ہے اور شیئن شرک کے اوپر وہ مرا ہے تو گویا آگ کے اندر چلا گیا۔ اغرقوا فادخلوا نارا، قوم نوح کے بارے میں فرمایا، پنجتن پاک کے پجاری پہلی مشرک قوم، ادھر پانی میں ڈبکیاں کھا کے مرے اور ادھر آگ کے اندر چلے گئے۔ وہاں یہ سب اوپر معاملہ ہوتا ہے برزخ کے اندر، اور ان قبروں کے اندر یہ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ انبیاء اور شہداء جنتوں میں زندہ ہیں، ان دنیاوی قبروں میں نہیں۔ دنیاوی قبروں میں حیات کا عقیدہ، سما کا عقیدہ، سماع موتا جسے کہتے ہیں، یا مردوں کے سننے کا عقیدہ، یات نبی فی القبر کا عقیدہ، یہ شرک کے ستون ہیں، گویا شرک کی جڑیں ہیں جس کے اوپر یہ شجر خبیثہ شرک کا کھڑا ہے۔ جب تک اس کی جڑیں نہ اکھیڑ دی جائیں امت مسلمہ کبھی دوبارہ نہیں اٹھ سکتی ہے، اور عزت اور اس کی جو شان و شوکت ہے وہ کبھی بحال نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ معاملہ ہوا ہے، افسوسناک معاملہ ہوا ہے کہ جو توحید کی دعوت لے کر اٹھے تھے انہوں نے فرقے بنا کے آپس میں گروپ بندیاں کر کے اور ایک دوسرے کے ایسے یہ دشمن بن گئے ہیں، نفرت کرتے ہیں، بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مختلف گروپ بن گئے، اور دو گروپوں کے اندر تو واضح شرک آ گیا ہے، سجدہ تعظیمی کا شرک آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے بھائی، ان کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے، کوشش تو بہت کی ہے، کرتے رہیں گے کوشش ان کو سمجھانے کی، لیکن یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ سمجھوں کو کیا سمجھانا۔ یہ جس طرح کوئی سویا ہوا ہو اس کو تو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جو سویا ہی نہ ہو، مکرا ہو، بہانے کر رہا ہو، وہ کیسے اٹھے گا؟ وہ نہیں اٹھ سکتا۔ اللہ حافظ ان کا بھائی۔